اس سے آگے چلیے تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو اس سورہ مبارکہ کے واقعے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھے کنویں کے تہہ میں پھینک دیا۔ دنیا میں آئے دن واقعات ہوتے ہیں جن کو جب ہم پڑھتے یا سنتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں، اور یقیناً آدمی کا پریشان ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اتنی ٹریجڈیز، اتنے مظالم، اتنی زیادتیاں کیوں ہوتی ہیں۔ اتنے لوگ ہیں کہ جو طاقتور ہیں، ویل پلیسڈ ہیں، ویل کنیکٹڈ ہیں، اور دوسرے ہیں کہ جو کمزور ہیں، ولنریبل ہیں، بے بس ہیں، اور ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک اس کا جواب تو یہ ہے کہ اصل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن آدمی پھر بھی کہتا ہے کہ یار دنیا میں تو بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یوسف کو پھینکا جا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ آپ سوچئے کہ ایک بچہ ہے، بے بسی کا عالم ہے، اندھیرے کنویں میں اس کو پھینکا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس پر وحی کی اور یہ کہا، فرشتے کے ذریعے سے کہلوایا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تم لازماً ان کو بتاؤ گے ان کے اس معاملے کے بارے میں، اس فیصلے کے بارے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت کہ جب وہ بے بسی کے عالم میں تھے بظاہر، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسا اطمینان پیدا کر دیا کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ہمیں معلوم ہے، اور آئندہ وہ واقعہ بھی ہونے والا ہے کہ جب تم سرخرو ہوگے، تم کامیاب ہوگے اور ان کو بتاؤ گے کہ تمہیں معلوم ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور ان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان کا کیا اہتمام کیا جا رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے اگر اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بندوں کے معاملے میں کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ جو فیصلہ سر تسر زیادتی پر مبنی ہو۔ آخرت میں تو انسان کے ساتھ یقیناً پورا انصاف ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے لوگوں کو ایسا اطمینان، سکون، ان کی ڈھارس کے لیے ایسا بندوبست کر دیتا ہے جس کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہم کسی کے دل میں تو نہیں جھانک سکتے۔ آگے چلیے تو ایک اور چیز سورہ مبارکہ کے بیان میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی کہ جب اس مصر کے سرکاری افسر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے اور ان کو برائی کی طرف دعوت دی، قرآن کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس نے ان کا ارادہ قصد کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کرتے، لولا الرا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی ایک برہان، ایک نشانی نہ دیکھ لیتے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہم اپنے بندوں کو برائی سے بچا لیتے ہیں۔ اس پر جب آدمی غور کرتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، دنیا میں بعض اوقات ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ جس میں انسان کی کمزوری ایکسپوز ہو سکتی ہے، انسان اپنے اخلاق کو بہتر سطح پر برقرار رکھنے میں ناکام ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کے لیے یہ اہتمام کرتا ہے کہ جب کہ ان کی کمزوری کے سامنے آ جانے کا موقع تھا اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ کیوں بچا لیتے ہیں؟ اس لیے بچا لیتے ہیں کہ وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اچھے موقعوں پر جب اللہ کا ان کو قرب ملتا ہے تو وہ استدعا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں کمزوریوں سے بچا لے، ہمیں کسی ایسی سچویشن میں نہ ڈال، ایسی صورتحال میں مبتلا نہ کر کہ جس میں ہمارے اندر کی کمزوریاں نمایاں ہو جائیں۔ تو جب آپ ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو عام حالات میں اچھا رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھرم رکھتے ہیں۔ کمزوری ہر ایک کے اندر ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی
ارادہ کرتے اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی طرف سے برہان، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو رب کی برہان ہے یہ انسان کے آڑے آتی ہے، انسان کے کام آتی ہے اگر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا ہو۔ لیکن اگر انسان بے پرواہ ہو، اللہ کے ہاں جو اس کو عبادت کا موقع ملا ہے اس میں وہ اپنی زندگی میں بہتر اخلاقی روحانی پرفارمنس کے لیے استدعا نہ کرے، تو اس کے نتیجے میں یہ بالکل ممکن ہے کہ بعض اوقات اس کی تمام اچھی خوبیاں دھری کی دھری رہ جائیں اور وہ کمزوری کے موقع پر سلپ کر جائے۔ تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ایک رہنمائی ہے کہ جو ہم کو نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور آگے کا مقام ہے سورہ مبارکہ کا کہ جس میں یوسف علیہ السلام کو جب یہ محسوس ہوا کہ میں ایک ایسے ماحول میں ہوں کہ جس ماحول میں دائیں بائیں برائی ہے، برائی کی ترغیبات ٹیمپٹیشنز ہیں، اور میں اگر ایسے ہی رہوں گا تو میں کمزور ہوں۔ تو ایک آدمی وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی پرواہی کوئی نہیں جی، دیکھ لیں گے، الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں بھائی، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے دعا کی کہ قال رب السجن احب الیہ، اے میرے رب قید مجھے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، اس سے کہ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں، اور وَإِن لَّمْ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے مجھ سے ان کے فریب کو ہٹا نہ دیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی مجھے اس ماحول سے بچا لے، میں قید خانے کو پسند کرتا ہوں، اس گندے برے اخلاقی میں اخلاق کی پستی والے ماحول سے۔ انسان کو ماحول پسند نہیں آنا چاہیے۔ ایک وہ صورتحال ہے کہ جس میں انسان آخری موقع پر کمزور ہونے کا امکان ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اپنی نیت ٹھیک رکھتے میں سنبھال لوں گا، لیکن ایک اس سے پہلے اس ماحول کو اوائڈ کرنا ہے، یہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ یعنی آدمی کیوں آگے بڑھ کر اس صورتحال میں اپنے آپ کو آفر کرے کہ میں موجود ہوں کہ جس میں اس کے شیطان کے چکر میں پھنسنے کا امکان ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے رب مجھے اس سے بچا لے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ قید میں چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو نوجوان ہیں، دونوں ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں، آپ ہمیں نیک آدمی لگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے پاس دعوت تھی، اللہ کے دین کی دعوت۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر انسان کے اندر موجود ہو، اس کو سمجھ میں آ جائے تو وہ ہر ایک کو بتانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو موقع ملے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ تمہیں معلوم ہے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، تمہارے رب نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے۔ آدمی بے چین ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک توازن کی ضرورت ہے۔ ہر وقت اگر آپ دینی گفتگو شروع کر دیں، ہر وقت آپ لوگوں کے سامنے وہی بات بار بار دہرائیں تو لوگ بجائے اس کے کہ آپ کی بات سنیں گے وہ بھاگ جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے دین کی دعوت کی حکمت کا ایسے مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہو نا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ تمہیں معلوم ہے وہ جو کھانا آتا ہے نا دوپہر کو، وہ کھانا نہیں آئے گا کہ میں اس سے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا چکا ہوں۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں زیادہ بور نہیں کروں گا، اب میری بھی ایک بات سن لو۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت، توحید خالص کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو کسی کے سامنے اللہ کے پیغام، اللہ کے دین کی بات کرنی ہو تو ایسا ماحول بنائے کہ لوگوں کی دلچسپی ہو، لوگ اس کی طرف مائل ہوں، ورنہ لوگوں کا موڈ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے ایک تقریر رٹی ہوئی ہے اور آپ اس کو سنائیں گے تو یہ پیغمبروں کے دین کے پہنچانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کی مثال اس میں بے مثال ہے، بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے، وہ قیدی کے جو اس نے جینا تھا وہ چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے
کئی برس گزر جاتے ہیں اور پھر بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اس کی ضرورت ہے، اور وہ نمائندہ آتا ہے ان کے پاس اور یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ بغیر تردد کے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ بھائی آپ کے پاس کوئی خیر ہے، آپ کے پاس کوئی اچھائی ہے، اللہ نے آپ کو کوئی علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، اس پہ کنجوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے اس کو بیان کر دیا، کوئی کنڈیشن نہیں دی لگائی۔ امیجن کریں کئی برسوں سے وہ قید میں تھے اور ناجائز طریقے سے، مگر اس نے کہا جی کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر بغیر کسی تردد کے ان کے سامنے بیان کر دی۔ بڑی بڑی خیر معمولی چیز ہے۔ یہی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، کوئی بھی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی ہے، آپ اس کو خیر دینے کا آپ کے پاس کوئی موقع ہے، خیر دیجیے۔ انسان کے لیے اس سے زیادہ کوئی بڑی شرف کی بات نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کریں اس چیز سے کہ جو اللہ نے آپ کو وافر دی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے ان کو پیغام آیا کہ آپ آئیے۔ امیجن کئی برسوں سے وہ قید ہیں، بادشاہ کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، پہلے میرے بارے میں جو الزام ہے اس کی تحقیق کی جائے۔ میں ایسے اپنی ریپوٹیشن کو ایٹ سٹیک کر کے باہر آ جاؤں کہ لوگ کہیں کہ بادشاہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ شخص آزاد ہو گیا ہے، جبکہ معلوم نہیں وہ کیا کر کے آیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں آؤں۔ کمال ہے، یعنی اس سب کے باوجود اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تھی نا انکساری، آپ نے فرمایا کہ اللہ بھلا کرے میرے بھائی یوسف کا، اس کو موقع ملا اور باہر پھر بھی نہیں آئے۔ حضور فرماتے میں ہوتا تو میں آ جاتا۔ یعنی آپ نے تعریف میں یہ فرمایا کہ وہ کتنے عظیم انسان ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو روک دیا، بادشاہ کی دعوت پر نہیں آئے۔ لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہوتا ہے کہ تحقیقات ہوتی ہیں اور وہ عورت اور دوسری عورتیں مان لیتی ہیں کہ جی وہ بالکل شریف النفس انسان تھے، ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، یہ ہم ہی تھیں کہ ہم نے ان کو برائی کی طرف پکارا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ سب جب ان کے سامنے ہوا تو میرے جیسا کوئی کمزور انسان ہو تو پھولے نہ سمائے، تقریریں شروع کر دے، دیکھا تم نے میرا کیا کردار تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہی جو آپ کو معلوم ہے، ایک پارہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، وما ابرئ لنفسی۔ دیکھو بھائی، میں بھی اپنے نفس سے کوئی بری نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ انکساری اور عاجزی اس موقع پر کہ جس موقع پر وہ بالکل اپنے اخلاقی برتری کے ہائٹ پر تھے، انہوں نے کہا نہیں میں بھی انسان ہوں اور ایسا نہیں ہے، میں بھی برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہوں، یہ تو اللہ ہی ہے کہ جو بچانے والا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی کی چیز ہے کہ جو سامنے آئی۔ اس کے بعد ظاہر اور بھی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن ایک جو بالکل آخری بات اس بیان میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بھائی اور آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے بھائی ہیں اور ہم ہی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بلیم نہیں، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ معاف کرنا، جب انسان کے پاس پورا موقع ہو کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، یہ اصل میں پیغمبروں کا کام ہے اور پیغمبروں کے ماننے والوں کا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ اگر کوئی موقع دے تو معاف کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل یہی بات بیان فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مشرکین آپ کے پاس آئے اور آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک شریف النفس انسان ہیں، ایک شریف النفس انسان کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر ہی کی توقع کرتے ہیں،
تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ 3 آیات کے ٹکڑے ہیں کہ جو اس پورے قصے میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو کائنڈ آف سمرائز کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن کا بیان اس طرح کا ہے، صرف واقعہ بیان نہیں ہوتا، اس میں خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا جو طریقہ ہے، جو اصول ہیں، وہ بھی بیان ہوتے ہیں تاکہ انسان کو وہ بھی مستحضر ہوں، اس کو ایبزارب کرے اور زندگی گزارنے میں اس کو رہنمائی حاصل ہو۔ ان میں ایک آیہ مبارکہ کا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی بھی عمدہ عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے سے تو اسی دنیا میں معلوم ہو گیا، جو صبر کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ جان لے اچھی طرح سے کہ اللہ کبھی بھی عمدہ رویہ اختیار کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ وہ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا، میرے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کوئی چیز طے کر لینا تو پھر وہ کر گزرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے کرنے میں اس کی اپنی حکمت ہے کہ وہ کب کرے گا، اس کے کنٹرول میں ہے یہ ساری دنیا۔ اینڈ آنیسٹلی سورہ یوسف کو اگر آپ پڑھے تو آدمی کہتا ہے کہ واقعی کنٹرول میں ہے۔ آخری جو آیہ مبارکہ کا یعنی ایک ٹکڑا ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ لطیف لما یشاء، اللہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو بڑی باریک بینی سے کرتا ہے، سٹل انداز میں کرتا ہے، غیر محسوس طریقے سے کرتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا تھا، جب ان کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، جب وہ مصر کے بازار میں بکے تھے، جب ان کو برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جب وہ قید ہو گئے تھے، ان سارے مراحل میں خدا کا فیصلہ طے شدہ تھا کہ بالآخر انہوں نے غالب آنا ہے، مگر ان مراحل سے گزر کے اللہ غالب ہے، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ میں آئی کانٹ ایکسپلین اٹ، امیجن کریں کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ یہ ہونا ہے، مگر ان مراحل سے گزر کے ہونا ہے۔ ہم بے صبریں ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم رونا دھونا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم واویلا مچاتے ہیں، ہم اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ چلا رہا ہے اس دنیا کو، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں، وہ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو آپ ٹھیک رکھیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بہتر کی طرف لے جانے والا ہے اور اس پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے، اور آپ کو فار گڈ ریزنز، اچھی وجوہات کی بنا پر وہ مختلف مراحل سے گزارتا ہے تاکہ آپ کا تزکیہ ہو، تاکہ آپ کا کردار مضبوط ہو، تاکہ آپ اللہ کے ہاں اجر کے مستحق ٹھہریں، اور اس دنیا کو کوئی اور نہیں چلا رہا سوائے اس کے، وہ اپنے تمام فیصلوں کو کرنے پر قادر ہے، مگر انسانوں میں بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔